پاکستان غزہ امن فورس کے لیے فوج بھیجنے کے لیے تیار ہے، لیکن پہلے اس کے TOR مینڈیٹ اور کردار کو واضح طور پر طے کیا جائے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی نیوز کانفرنس، کہا حماس کو غیر مسلح کرنا فلسطینی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے دائرہ کار میں آتا ہے، پاکستان اس کے لیے تیار نہیں۔ اسحاق ڈار نے کہا انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس میں پاکستانی فوجی دستوں سے متعلق پاکستان نے واضح کیا کہ اسے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے تسلیم شدہ ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل سے مشورہ کر کے فورس بھیجنے کا اصولی اعلان کیا۔ حماس کو غیر مسلح کرنے پر انڈونیشیا نے بھی تحفظات ظاہر کیے۔ مصر کے وزیر خارجہ بدر احمد محمد عبدالعاطی سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ڈاکٹر بدر کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے مذاکرات ہوں گے۔ دو طرفہ تعاون کے فروغ کے لیے اعلیٰ سطح گفتگو متوقع ہے۔ FBI ان لینڈ ریونیو کا مردان میں سگریٹ فیکٹری پر چھاپا، غیر قانونی سگریٹ کے 62 کارٹن ضبط کر لیے گئے۔ ٹیکس چوری پر فیکٹری سیل اور مالکان پر مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سیاسی شخصیت کے دباؤ کے باوجود بھی کارروائی عمل میں لائی گئی۔ سینیٹر دلاور خان کا کہنا ہے کہ انہیں اپنی فیکٹری پر چھاپے کا کوئی علم نہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ تمام آئینی اور قانونی راستے اپنانے کے باوجود بانی سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اب احتجاج کے سوا کون سا آئینی راستہ رہ جاتا ہے؟ کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ PTI صرف احتجاجی سیاست کرتی ہے، انصاف ملتا تو PTI احتجاجی سیاست نہ کرتی۔ بولے ایک طرف وفاق پیسے نہ ہونے کا کہہ کر خیبر پختونخوا کا حق نہیں دے رہا، دوسری جانب IMF چارج شیٹ لگاتا ہے کہ 5300 ارب کی کرپشن ہوئی۔ ہم نے 5300 ارب کا حساب لینا ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ نوجوانوں سے وعدہ ہے جدید سہولتیں فراہم کریں گے، ہم وہ نہیں جو کہیں گے کہ کٹے اور کٹیاں پالو، مرغیاں اور انڈے بناؤ۔ نارووال میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ ہم لیپ ٹاپ جدید ترین نیشنل انوویشن کی جدید لیبس بنا کر دیں گے۔ جیسے مارکا حق جیتا ہے اسی طرح مارکا ترقی تعلیم جیتنا ہے۔ اپنے ارد گرد ایسی آوازوں کو رد کریں جو آپ کے اندر نفرت پیدا کریں۔ پیپلز پارٹی کے قیام کو 58 برس مکمل، صدر آصف علی زرداری کا پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس پر بانی چیئرمین شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بے نصیب بھٹو کو خراج عقیدت۔ کہا پارٹی نے ہمیشہ جمہوری نظام کو مستحکم کرنے، اتحاد کو فروغ دینے اور سیاسی عمل کو درست راستے پر رکھنے کے لیے کام کیا۔ پیپلز پارٹی نے عوامی حقوق کی بحالی کی جدوجہد کی قیادت کی۔ لاہور سمیت وسطی پنجاب میں فضائی آلودگی میں نمایاں کمی، کئی اضلاع میں فضا اب بھی مضر صحت۔ عالمی ماحولیاتی ویب سائٹ کے مطابق کچھ دیر پہلے فیصل آباد میں سب سے زیادہ پارٹیکولیٹ میٹر 273، گوجرانوالا میں 227، ملتان میں 195 اور لاہور میں 179 ریکارڈ کیا گیا۔ پاکستان نے سری لنکا کو 6 وکٹوں سے شکست دے کر T20 سہ فریقی سیریز کا ٹائٹل اپنے نام کیا۔ سری لنکن ٹیم پہلے کھیلتے ہوئے آخری اوور میں 114 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ کامل مشارہ 59 رن بنا کر نمایاں رہے۔ ایک موقع پر سری لنکا کی 94 رن پر صرف ایک وکٹ گری تھی، مگر آخری 9 کھلاڑی پاکستانی بولنگ کے سامنے بے بس ہو گئے، صرف 30 رن کا اضافہ کر سکے۔ شاہین شاہ آفریدی اور محمد نواز نے تباہ کن بولنگ کرتے ہوئے 3 وکٹیں حاصل کیں۔ پاکستان نے 115 رن کا ہدف 10 گیندوں قبل حاصل کر لیا۔ بابر اعظم 1 چھکے اور 2 چوکوں کی مدد سے 37 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ اوپنر سائم ایوب نے 6 چوکوں کی مدد سے 36 رنز کی اننگز کھیلی۔ صاحبزادہ فرحان نے 1 چھکے اور 2 چوکوں کی مدد سے 23 رن بنائے۔ محمد نواز آل راؤنڈ کارکردگی کی بنیاد پر مین آف دا میچ اور مین آف دا سیریز قرار پائے۔ صدر وزیر اعظم اور چیئرمین PCB کی ٹیم اور قوم کو مبارکباد۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے کہا کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر گرفتار ملزمان کو حوالات میں رکھا جائے۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر گرفتار افراد کو شخصی ضمانت پر رہا نہ کیا جائے۔ حوالات میں بند افراد عدالت سے ضمانت کے بعد ہی رہا ہوں گے۔ ٹریفک ریکارڈ کے مطابق ٹریفک قوانین توڑنے والے 1390 افراد گرفتار ہیں۔
ایف بی آر نومبر میں ٹیکس وصولی کا ہدف حاصل کرنے میں ناکام، 156 ارب روپے شارٹ فال کا سامنا، 1034 ارب روپے ہدف کے مقابلے میں 878 ارب روپے ٹیکس وصولی ہو سکی۔ ذرائع کے مطابق ایک دن میں شارٹ فال میں تقریباً 5 ارب روپے کی کمی متوقع ہے۔ دسمبر میں ٹیکس وصولی کا ہدف 1406 ارب روپے مقرر ہے۔ رواں مالی سال کے پہلے 5 ماہ میں ٹیکس وصولی 5083 ارب روپے ہدف کے مقابلے میں 4715 ارب روپے رہی۔ مالی سال کے پہلے 5 ماہ میں مجموعی طور پر 413 ارب روپے شارٹ فال کا سامنا۔ فن لینڈ کا پاکستان، افغانستان اور میانمار میں سفارت خانے بند کرنے کا فیصلہ۔ وزارت خارجہ فن لینڈ کے مطابق محدود تجارتی اور اقتصادی تعلقات کی وجہ سے سفارت خانے بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسلام آباد، کابل، ینگون میں فن لینڈ کے سفارت خانے 2026 میں بند کر دیے جائیں گے۔ سفارت خانوں کی بندش کی وجوہات میں ان ممالک کی سیاسی صورتحال میں تبدیلیاں بھی شامل ہیں۔ فن لینڈ نے بجٹ میں کمی کے باعث 2012 میں بھی پاکستان میں اپنی سفارتی سرگرمیاں روک دی تھیں۔ پاکستان میں فن لینڈ سفارتی مشن کو دوبارہ 2022 میں کھولا گیا تھا۔ سری لنکا میں تباہی پھیلانے کے بعد سمندری طوفان دتوا بھارت کی طرف بڑھنے لگا۔ آج بھارت کے ساحلی علاقوں سے ٹکرانے کا امکان۔ طوفان کے زیر اثر ریاست تامل ناڈو کے ساحلی علاقوں میں شدید بارشیں، نشیبی علاقے زیر آب، 50 سے زائد پروازیں منسوخ۔ اس سے پہلے سری لنکا میں طوفان دتوا کے باعث ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ شدید بارشوں، سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ سے 153 افراد ہلاک ہوئے، 191 افراد لاپتہ، 5 لاکھ سے زائد افراد متاثر۔ امدادی کارروائیاں جاری۔ پاک بحریہ کے جہاز سیف بین الاقوامی فلیٹ ریویو 25 میں شرکت کے لیے کولمبو کی بندرگاہ پر موجود ISPR کے مطابق PNS سیف نے قدرتی آفات سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں کیں۔ سمندری طوفان اور شدید بارشوں سے سری لنکا کے مختلف علاقوں میں وسیع پیمانے پر تباہی ہوئی۔ PNS سیف نے متاثرہ آبادی کی مدد کے لیے امدادی اشیاء سری لنکن حکام کے حوالے کیں۔ پاک بحریہ متاثرہ علاقوں میں مزید انسانی امداد فراہم کرتی رہے گی۔ پاکستان کی جانب سے سری لنکا کے سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف آپریشن کا آغاز۔ NTMA کے مطابق سری لنکا کے لیے پہلی امداد کھیپ اور آرمی سرچ ریسکیو ٹیم بھیجنے کے انتظامات مکمل۔ پہلی امدادی کھیپ میں سری لنکا کے لیے 100 ٹن پر مشتمل امدادی سامان بھجوایا جائے گا۔ آج C-130 طیارے کے ذریعے سامان اور ریسکیو ٹیم بھجوانے کے انتظامات مکمل۔ پاک فوج کا عراقی فوج کے دستوں کے لیے اسپیشل فورسز کی ٹریننگ کا کامیابی سے انعقاد۔ ISPR کے مطابق ٹریننگ کا انعقاد 24 ستمبر سے 29 نومبر تک نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پاکستان میں کیا گیا۔ ٹرینیز کے تیسرے بیچ کی گریجویشن تقریب ہفتے کو منعقد ہوئی۔ تقریب میں پاک فوج اور عراق کے عسکری حکام نے شرکت کی۔ دونوں ممالک کے دستوں نے ٹریننگ کے دوران غیر معمولی پیشہ ورانہ صلاحیت، عملی مہارت اور لگن کا مظاہرہ کیا۔ تربیتی پروگرام کا مقصد انسداد دہشت گردی کی صلاحیتوں میں اضافہ، حربی مشقوں اور مشترکہ مشن پلاننگ کو بہتر بنانا تھا۔ تمام تربیتی اہداف کامیابی سے حاصل کر لیے گئے۔ اسرائیلی فوج کی غزہ جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری۔ غزہ کے مختلف علاقوں میں زمینی، فضائی اور بحری حملے۔ خان یونس میں ڈرون حملہ، 2 فلسطینی بچے شہید۔ 10 اکتوبر کو کے غزہ جنگ بندی معاہدے کے بعد سے اسرائیلی فوج 350 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر چکی ہے۔ دوسری جانب غزہ میں تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے سے 2 اور فلسطینیوں کی لاشیں برآمد۔ 2 سالہ جنگ میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 70,000 سے زائد۔ فلسطینیوں سے یکجہتی کے عالمی دن پر لندن میں ہزاروں افراد کی ریلی۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج کیا۔ مظاہرین نے ہائیڈ پارک سے وائٹ ہال تک مارچ کیا۔ مظاہرین کے اسرائیل مخالف اور فلسطینیوں کے حق میں نعرے۔ مظاہرین کا حکومت سے اسرائیل کو اسلحہ فروخت روکنے کا مطالبہ۔ عالمی برادری سے غزہ میں امداد کی رسائی ممکن بنانے کا بھی مطالبہ کیا۔ فلسطینی عوام سے یکجہتی کے عالمی دن پر اقوام متحدہ سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا کہ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوجی کارروائیاں جاری ہیں۔ شہریوں کا قتل عام، بار بار بے گھری، انسانی امداد میں رکاوٹ ڈالنا ناقابل قبول ہے۔ تمام فریق حالیہ جنگ بندی کی مکمل پابندی کریں۔ انسانی امداد غزہ میں بڑے پیمانے پر داخل ہونے کی اجازت دی جائے۔ فلسطینی سرزمین کے غیر قانونی قبضے کے خاتمے کا مطالبہ کرتا ہوں۔
دو ریاستی حل کی جانب ناقابل واپسی پیش رفت کا مطالبہ دہراتا ہوں۔ سینئر امریکی حکام آج فلوریڈا میں یوکرینی حکام سے ملاقات کریں گے۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو، خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر بھی وفد میں شامل ہوں گے۔ روس یوکرین جنگ بندی کے معاہدے پر بات چیت ہوگی۔ کیتھولک مسیحیوں کے مذہبی پیشوا پوپ لیو نے استنبول کے مشہور 6 میناروں والی نیلی مسجد کا دورہ کیا۔ پوپ لیو احتراماً جوتے اتار کر مسجد میں داخل ہوئے اور قدیم مسجد کی تزئین و آرائش کو سراہا۔ پوپ لیو ترکی کے 4 روزہ دورے پر ہیں۔ آسٹریلیا مصنوعی ذہانت کے دور میں بچوں پر سوشل میڈیا پابندی لگانے والا پہلا ملک بن گیا۔ 10 دسمبر سے سوشل میڈیا کمپنیز اس بات کی پابند ہوں گی کہ آسٹریلیا کے 16 سال سے کم عمر بچے ان پلیٹ فارمز پر اکاؤنٹس نہ بنا سکیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ قانون بچوں کو ایسے الگورتھم سے بچانے کے لیے ہیں جو انہیں نقصان دہ مواد دکھاتے ہیں۔ برطانوی ڈرامہ نگار ٹام اسٹاپرٹ 88 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ٹام اسٹاپرٹ نے اپنے ڈرامہ شیکسپیئر کے لیے آسکر اور گولڈن گلوب ایوارڈ نام کیے۔ ٹام اسٹاپرٹ کو تھیٹر اور ادبی خدمات کے اعتراف میں 1997 میں سر کا خطاب دیا گیا تھا۔ سعودی عرب 2026-2027 کے لیے انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کونسل کا رکن بن گیا۔ لندن میں ہوئے انتخاب میں سعودی عرب کے حق میں 142 ووٹ ڈالے گئے۔ سعودی وزیر ٹرانسپورٹ نے کہا کہ کامیابی سمندری ٹرانسپورٹ کے لیے سعودی ویژن 2030 کے تحت ترقی کے ہدف کا نتیجہ ہے۔ لاہور میں انٹرنیشنل باکسنگ چیمپئن شپ کے آخری روز پاکستان کے سٹار باکسر محمد وسیم نے ورلڈ گولڈ بینٹم ویٹ کا ٹائٹل اپنے نام کیا۔ مقابلے میں انہوں نے تائی لینڈ کے باکسر جکرافت کو شکست دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی باکسر محمد وسیم کو ٹائٹل جیتنے پر مبارکباد کہا۔ محمد وسیم نے ملک و قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ کراچی میں جاری سندھ کرافٹ فیسٹیول کے دوسرے روز ثقافتی سٹالز توجہ کا مرکز رہے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور گلگت کے 100 سے زائد سٹالز پر شہریوں کا رش رہا۔ لوگوں نے جم کر خریداری بھی کی۔ صوبائی وزیر ثقافت ذوالفقار علی شاہ کا کہنا ہے کہ سندھ کرافٹ فیسٹیول میں کاروباری حضرات کے ہنرمند خواتین سے براہ راست رابطوں نے مڈل مین کا کردار ختم کر دیا۔ جنگ اور جیو کے اشتراک سے آرٹس کونسل کراچی میں جاری ورلڈ کلچر فیسٹیول کے 30ویں روز مالک ڈانسرز پر بنائی گئی ڈاکیومنٹری پیش کی گئی۔ پریزنٹیشن دینے والی مالک فنکار لسینا کون نے ورلڈ کلچر فیسٹیول کے انعقاد کو بہترین قرار دے دیا۔ اور پاکستان آئیڈل 2025 کے گالا راؤنڈ میں 16 ابھرتے ستاروں میں شامل مہتاب علی کا تعلق گوچکی سے ہے۔ مہتاب علی کا کہنا ہے کہ گانے کا شوق انہیں اپنے والد کو دے کر ہوا۔ بڑے پلیٹ فارم پر نامور گلوکاروں کے سامنے پرفارم کرنا خواب تھا۔ مہتاب کے والد کا کہنا ہے کہ جب وہ مقامی تقریبات میں پرفارمنس کرنے کے لیے جاتے تھے تو مہتاب منع کرنے کے باوجود ان کے ساتھ جاتا۔ گھر میں بلند آواز میں گنگنانا اور ریاض کرنا معمول تھا۔